أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چلے بات چل رہی تھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی جانب سے وحی دریافت کر کے لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک، اور لوگ اس پیام الہی پر، اس ہدایت الہی پر عمل کر کے سعادت اور کمال کی منزلوں تک پہنچ سکیں، ٹھیک۔ تو اللہ نے جو نبیوں کو مبعوث کیا ہے، جو بھیجا ہے، ٹھیک، تو بعثت انبیاء کا محصول کیا ہے، کیا حاصل ہوا؟ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو کیا دیا ہے، ٹھیک، انبیاء نے لوگوں کو کیا دیا، کیا سکھایا، انبیاء کے کیا خصوصیات تھے، انبیاء کے کیا امتیازات تھے، انبیاء کے کیا فرائض تھے، انبیاء کی کیا ذمہ داریاں تھیں، یہ تمام چیزیں آئے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تعلیم۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ جا کر لوگوں کو تعلیم دیں، یعنی انسان جن حقائق کو نہیں جانتا یا جن کو جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آئے ہیں نادانستہ، نامعلوم اور مجہول حقائق کو بتانے کے لیے۔ انبیاء اس لیے آئے تاکہ انسانوں کی جہالت کو، ان کے جہل کو علم میں بدلا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ نادانی سے نکال کر کے لوگوں کو علم کی طرف لایا جا سکے، اس لیے انبیاء آئے ہیں۔ کار نخست پیغمبران آموزش مردمان بودے است، کہہ رہے نبیوں کا پہلا کام لوگوں کو تعلیم دینا تھا۔ نبیوں کا پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کو تعلیم دینا، یعنی حقائقی راکی نمیدانن، یعنی وہ حقائق کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بیا نمی توانند کی بیدانند بے آنان بے آموزند، یا یہ کہ جسے نہیں جانتے، یا نمی توانند کی بیدانند، یا جسے اصلاً جان نہیں سکتے۔ انسان کے پاس اتنی قوت نہیں، اتنی قدرت نہیں، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ محسوسات ہو، چاہے عقل ہو، ان کے ذریعے سے انسان نہیں پہچان سکتا۔ تو بے آنان بے آموزن، انبیاء آئیں تاکہ ان حقائق کو جنہیں انسان نہیں جانتے اس کا علم دیں، یا جن چیزوں کا معلوم کرنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں، انبیاء وہ چیز انہیں بتائیں، سکھائیں۔ در بحثائے گزشتے بے تفصیل بیان شد، کہہ رہے کہ گزشتہ بحثوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نخستین چیزی کی بعثت انبیاء و حضور آنان درمیان بشریت ضروری و لازم سازد، سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے درمیان انبیاء کی بعثت اور ان کی موجودگی کو لازم اور ضروری سمجھتی ہے، وہ جہل نادیانی بشر برائے سعادت و کمال خود ہے، وہ انسان کی اپنی سعادت اور کمال کے راستے کو نہ پہچاننا اور اس کی جہالت ہے۔ ابھی اس سے پہلے دلائل میں کیا بیان کیا تھا؟ یہی نا کہ انسان سعادت اور کمال کے راستے کو نہیں جانتا، اسی راستے کو بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے نا۔ انسان اپنے کمال اور اپنے سعادت کے راستے سے جاہل اور نادان ہونے کی وجہ سے ہی
بعثت انبیاء کی ضرورت پڑی تھی، لہٰذا پیغمبران آمدیں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہیں بھیجا گیا ہے تا ان جہل را، تاکہ اس نادانی کو، اس جہل کو، کون سی نادانی اور کون سی جہل، یعنی وہی کمال اور سعادت کے راستے سے نا آگاہی، بے خبری، نا واقفیت، انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تاکہ اس جہل کو علم سے بدل سکے، وَأَن مجہول معلوم گردن، اور جو چیز انسانوں کے لیے مجہول ہے وہ معلوم ہو سکے۔ تو یہ پہلا وظیفہ اور پہلی ذمہ داری نبیوں کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے ان حقائق کا جنہیں نہیں جانتے، یا اصلاً جن کو جاننے کی قدرت نہیں ہے انسان کے اندر، انبیاء ان چیزوں کی بھی تعلیم دیں۔ سب سے بڑی چیز، انسان اپنی سعادت اور کمال کے راستے کو ہی نہیں پہچانتا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے تاکہ اسی کمال اور سعادت کے راستے کی تعلیم دے سکیں، لوگوں کی جہالت کو، ان کی نادانیوں کو علم سے تبدیل کر سکیں۔ قرآن نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، قرآن میں بھی آیت موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پروردگار، وابعث فیہم رسولا، ان کے درمیان، ان کے بیچ رسول مبعوث فرما، رسول بھیج دے، یتلو علیہم، یتلو علیہم، تاکہ ان پر تلاوت کرے آیاتک، تیری آیتوں کی، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور انہیں تعلیم دی، الکتاب، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و پاکیزہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ تو قدرت مند اور حکیم ہے۔ ٹھیک، یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس آیت کریمہ میں بعثت انبیاء کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے مولانا؟ انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے گئے ہیں؟ کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسری آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے بیچ، تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم لوگوں کا تزکیہ کرتا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ہر اس چیز کی جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جسے تم نہیں جانتے۔ تو ہر وہ چیز جسے انسان نہیں جانتا اسے بتانے کے لیے، اس کا علم دینے کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے۔ آموزہائے پیامبران را می توان در دو دستے قرار دا، انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام نے ان حقائق کا علم دیا ہے اور انسانوں کو ان حقائق سے آگاہ کیا ہے جو اصلاً انسان کی قدرت سے باہر تھی، جن کے تحصیل کا، جن کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ انسان کے پاس نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے ایسے حقائق کا علم انسانوں کو دیا ہے کہ جن حقائق کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، ہے نا۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو جو تعلیم دی ہے وہ دو طریقے کی تعلیم، نمبر 1 ان چیزوں کی تعلیم کی جو انسان کے بس کی نہیں تھی، جس کو انسان معلوم نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک۔ نمبر 2
ان چیزوں کی تعلیم کہ جن کو انسان معلوم کر سکتا تھا، دونوں طریقے کی تعلیم دی ہے۔ ان حقائق کا بھی علم دیا ہے جن حقائق کو انسان نہیں جان سکتے تھے، یعنی اگر انبیاء نہ ہوتے تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے، خصوصاً معاد کے متعلق جتنی باتیں ہیں۔ انسان لاکھ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا، لاکھ اپنی قوت ادراک یعنی عقل کو بروئے کار لیتا اور عقل کے میزان و معیار پر معاد کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا، سمجھ پاتا نہ۔ ابھی تو انبیاء علیہ السلام کے بتائے جانے کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتا کتنی چیزیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے دو طریقے کی تعلیم دی ہے انسانوں کو، ایک ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، ان حقائق کے بارے میں علم دیا ہے کہ جن حقائق کو انسان نہیں جان سکتے تھے، جن کا جاننا انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسرے ان چیزوں کی تعلیم یا ان حقائق کا علم دیا ہے کہ جن کو انسان اپنے عقل کی طاقت سے جان سکتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آموزہائے پیامبران را میتمان درد و دست قرار داد۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ الف، حقائقی کی علم بے انہا بطور کلی از دسترس بشر بیرون از ان حقائق کا علم کہ جن کا کلی طور پر انسان کی دسترسی میں ہونا محال ہے۔ ان حقائق کا علم دیا ہے نبیوں نے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں تھی، انسان کی پہنچ سے باہر تھی جو باتیں۔ و انسان ہر قدر بکوشت، انسان چاہے جتنی کوششیں کر لے، نمی تواند از راہ حس و عقل، انسان عقل اور حواس کے ذریعے سے کیا ہے ان حقائق کو بے انہا آگاہی یابد، نہ اس کی آگاہی نہیں پا سکتا، اس سے باخبر نہیں ہو سکتا، ان حقائق کو نہیں جان سکتا۔ آسان لفظوں میں نبیوں نے انسانوں کو ان حقائق کا علم دیا ہے کہ جن حقائق کو معلوم کرنے کی صلاحیت، قوت، لیاقت انسان کے اندر نہیں تھی۔ انسان اپنی عقل اور حواس کے ذریعے سے جن حقائق کو نہیں پہچان سکتا تھا، نبیوں نے ان حقائق کا بھی علم دیا ہے۔ بے حقائقی عقل انسان توانا یہ در کے انہارا دارت، نبیوں نے ان حقائق کا بھی علم دیا ہے کہ جن حقائق کو سمجھنے کی انسان کی عقل میں طاقت تھی۔ نبی نہیں بھی بتاتے تو انسان جن کو اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی عقل کی قوت سے درک کر سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے۔ اما دستیابی بے انہا نیازمند صالحہ و بلکہ قرنہا تجربہ عملی و تلاش علمیہ، البتہ وہ بھی اتنی آسان باتیں نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے اندر جن حقائق کو سمجھنے کی قدرت اور صلاحیت جب تھی تو اسے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ نا ضرورت اس وجہ سے تھی کہ وہ حقائق بھی کوئی معمولی نہیں تھے، انسان اس کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ اگر انسان ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو اس کو سمجھنے میں سالوں لگ جاتے، لیکن نبیوں نے اسے لمحے میں سمجھا دیا، آسان کر دیا۔ حقائقی کہ عقل انسان توانا یہ در کے انہارا دارت، ان حقائق کا علم دیا ہے انبیاء علیہ السلام نے کہ انسان کی عقل جس کو درک کرنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اما دستیابی بے انہا، لیکن ان حقائق تک پہنچنا نیازمند صالحہ، سالوں درکار تھا، ان حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے سالوں درکار تھے، بلکہ قرنہا، بلکہ صدیاں گزر جاتی۔ تجربے عملی و تلاش علمی، ان کو سمجھنے میں ہزاروں علمی اور عملی تجربہ انجام دینا پڑتا، تب جا کر کے کہیں انسان کو اس حقیقت کا علم ہوتا، لیکن نبیوں نے لمحوں میں ان حقائق کو سمجھا دیا۔
پیامبران در ان موارد انبیاء علیہ السلام نے اس طریقے کے موارد میں راہ برائے انسان کو آسان کر دے، انسان کے راستے کو مختصر کر دیا، شارٹ کٹ راستہ دکھا دیا۔ ان معارف و علوم را آمادے در اختیار اون نہادے آن، ان معارف اور ان علوم کو آمادہ کر کے تیار کر کے انسانوں کے اختیار میں دے دیا ہے کہ لو، اگر یہ ایک حقیقت ہے، تم اگر اپنے عقل و حس کی بنیاد پر اس حقیقت کو سمجھنے جاتے تو تمہیں برسوں لگ جاتے، بہت سارے علمی عملی تجربے کرنے پڑتے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں تمہارا طویل راستہ شارٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے چلے، بہر صورت یہ